السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS-17 کی تیاری کے سلسلے میں جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے سیکشن نمبر 15 اور سیکشن نمبر 16 ڈسکس کرنے والے۔ اس سے پہلے ہم نے JJSA 2018 کے سیکشن 1 سے لے کر سیکشن 14 تک تمام ویڈیوز اپلوڈ کرائیں۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے، اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے ایک مزید انفارمیشن یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے تمام سیکشن، جو کہ سیکشن 1 سے لے کر سیکشن نمبر 66 تک اور ٹوٹل چپٹر 9 بنتے تھے، وہ ہم نے اپلوڈ کرائے۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام ویڈیوز کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم نے MCQs کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا، جس میں ہم نے پارٹ 3 یعنی 30 MCQs ہم نے اپلوڈ کرے، وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ٹیسٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گے۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ جب JJSA 2018 کے تمام سیکشن جو ٹوٹل 25 بنتے ہیں، یہ انشاءاللہ جب ہم فائنل کریں گے تو اس کے بعد ہم دونوں یعنی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2010 اور JJSA 2018 کے کمبائنڈ MCQs اپلوڈ کرانا شروع کریں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہوں گے ٹیسٹ کے لیے۔ آپ لوگ ویڈیوز کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھ لیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ تو چلتے ہیں سیکشن نمبر 15 کی طرف۔ سیکشن 15 is about powers of juvenile court to order for release۔ اب ہم نے سیکشن نمبر 14 میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک پروویژن آفیسر اپنا ایک رپورٹ جمع کرتے ہیں جوینائل کورٹ کو، جس میں وہ تمام انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں عدالت کو۔ تو ان انفارمیشن کے بیس پہ عدالت پھر یہ دیکھتی ہے کہ کیس کی نیچر کیسے، مطلب اس پورے کیس کو دیکھتا ہے کہ اس کے آفینس کی نیچر کو دیکھتا ہے کہ آفینس کس لیول میں ہے۔ اگر آفینس وہ اتنا زیادہ خطرناک نہ ہو تو یہ بھی پاسبل ہے کہ عدالت کے پاس یہ پاور ہے کہ اس جوینائل کو ریلیز کیا جائے۔ اگر آفینس بہت زیادہ خطرناک ہے تو پھر عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس جوینائل کو جوینائل کورٹ میں رکھا جائے، یعنی چائلڈ پروٹیکشن جو انسٹیٹیوشن ہے یا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے اس میں رکھا جائے گا۔ تو یہ سیکشن اب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، یہ پاور ہے کہ جوینائل کو ریلیز کیا جا سکتا ہے آن ریسپٹ آف رپورٹ انڈر سیکشن 14 اینڈ آن کنکلوژن آف اینی انکوائری، انویسٹیگیشن اور ٹرائل، the juvenile court may keeping in view the best interest of the child۔ اب جوینائل کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، اگر سیکشن 14 کے مطابق وہ رپورٹ جمع ہو گیا اور اس رپورٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی انکوائری، انویسٹیگیشن، یہ تمام ٹرائل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر آفینس کی نیچر کو دیکھا جاتا ہے کہ آفینس کس لیول میں ہے، اس کی نیچر کیا ہے، تو اس بیس پہ پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ اب pass an order for release the juvenile offender after the victim or complainant as the case may be pardons him۔ پھر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس جوینائل کو یا اس افینڈر کو کیا کرتا ہے، اس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وکٹم کو دیکھا جاتا ہے۔ اب کمپلیننٹ جو اس کے بارے میں جو کمپلینٹ جمع ہو گیا ہے اس کی ریلیز کے بارے میں، تو پھر عدالت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس جوینائل کو یا اس افینڈر کو ریلیز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن لگایا جاتا ہے، provided that the juvenile court may refuse to release the juvenile offender even if the victim or complainant pardons if the juvenile court for reasons to be recorded in writing consider that such release is either against the public policy or the interest of the state۔ لیکن یہاں پر یہ کنڈیشن لگایا گیا ہے کہ اس کیس کو دیکھا جاتا ہے، افینڈر کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر جوینائل افینڈر
اب اس کی کیس بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے خطرناک ہے، یعنی پبلک پالیسی یا لوگوں کے لیے یہ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اس کی آفینس ایسی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، پھر عدالت اس کو واپس اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے، ادروائز اس کو ریلیز کیا جاتا ہے. لیکن اس کی آفینس ایسی خطرناک ہے کہ اس کو ریلیز نہیں کی جا سکتا ہے، اور وہ خطرناک ہے سوسائٹی کے لیے، وہ اسٹیٹ کے لیے خطرناک ہے، تو پھر اس کو اپنے کسٹڈی میں رکھا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میک این آرڈر ڈائریکٹنگ دا جوینائل افینڈر ٹو بی سینٹ ٹو دا جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر انڈر ہی اٹینز دا ایج آف 18 ایئرز اور ٹل دا کمپلیشن آف پیریڈ آف امپریزنمنٹ ویئر کمز ارلیئر. تو پھر اس کو کہاں پر بھیجا جاتا ہے؟ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر یعنی جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس کو بھیجا جائے گا، اور اس وقت تک وہ رہے گا ادھر جب تک وہ 18 ایئرز پورا کرے. اور یا اس کی وہ جو امپریزنمنٹ ٹائم ہے، دو کنڈیشن ہے، یا تو وہ 18 سال کمپلیٹ کرے، یا اس کی جو ہے نا اپنی جو امپریزنمنٹ ٹائم ہے 2 سال ہے 3 سال ہے وہ جب پورا کرے تو پھر وہ اس کو ریلیز کیا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ لوگوں نے 2-3 پوائنٹ یہاں یاد رکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سیکشن کو یاد رکھے کہ انڈر 15 میں سیکشن نمبر 15 کے مطابق جوینائل کو ریلیز کیا جا سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ اس میں آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس جوینائل کو ریلیز کیا جا سکتا ہے اگر اس کی آفینس اتنی خطرناک نہیں ہے، مطلب اس کی نیچر ایسی ہے آفٹر انکوائری انویسٹیگیشن کہ وہ مطلب اس کو ریلیز کرنا ممکن ہے، تو پھر ریلیز پاسبل ہے. لیکن اگر اس کی آفینس بہت زیادہ خطرناک ہے، پبلک انٹرسٹ کے لیے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، لوگوں کے لیے وہ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو اپنے کسٹڈی میں رکھا جا سکتا ہے. کہاں پر وہ رہے گا؟ وہ جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رہے گا اس وقت تک جب وہ 18 سال پورا کرے یا اس کی جو امپریزنمنٹ ڈیوریشن ہے وہ پورا کرے. تو یہ 2-3 پوائنٹ آپ لوگوں نے اس میں یاد رکھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں سیکشن نمبر 16 کی طرف. سیکشن 16 از اباؤٹ آرڈر دیٹ شیل ناٹ بی پاسڈ ود ریسپیکٹ ٹو اے جوینائل. اب یہاں پر جوینائل کے بارے میں ایک آرڈر جو کہ پاس نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ کون سا ہے؟ نو پرسن ہو واز اے جوینائل افینڈر ایٹ دا ٹائم آف کمیشن آف این offense shall be awarded punishment of death. اب جوینائل کے بارے میں ایک فیصلہ یہ امپاسبل ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کی ڈیتھ کے بارے میں اس کو مارا نہیں جا سکتا، اس کو کل نہیں کیا جا سکتا، اس کی جو ہے نا فوت کی یا اس کی موت کو واقع کرنا یہ امپاسبل ہے. اس کو موت مطلب وہ یعنی اس کو مارا نہیں جا سکتا. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جوینائل کے ساتھ ہر قسم سزا اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ڈیتھ جو ہے نا امپاسبل ہے. دوسرا پوائنٹ، نو جوینائل افینڈر شیل بی کمیٹیڈ ٹو اے پریزن آرڈر ٹو لیبر پٹ ان فٹرز. فٹرز کیا ہے؟ اس کی چین یا ہینڈ کپڈ آر گیون اینی کارپورل پنشمنٹ ایٹ اینی ٹائم وائل ان کسٹڈی. اب یہاں پر 2 پوائنٹ ہے. آپ لوگوں نے دوسرا پوائنٹ اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جوینائل جب تک اپنی کسٹڈی میں ہوتا ہے، عدالت کی کسٹڈی میں ہوتا ہے یا کورٹ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، تو اس کو نہ تو لیبر پر لگایا جا سکتا ہے، نہ اس کو پریزن ہو سکتا ہے، مطلب اس کو نہ قید میں رکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو زنجیر جو پاؤں میں، فٹر اس زنجیر کو کہتا ہے جو پاؤں میں رکھا جا سکے، اور ہینڈ کپ اس زنجیر کو کہتا ہے کہ جو ہاتھوں میں لگایا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے نہیں لگایا جا سکتے، یا اس کو ایسی کارپورل پنشمنٹ میں نہیں دیا جا سکتا ہے جب تک وہ کسٹڈی میں ہوتا ہے. تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے کہ جوینائل کے بارے میں ایسے فیصلہ ناممکن ہوتا ہے جب تک وہ عدالت کے کسٹڈی میں ہوتا ہے. وہ کون کون سے کام ہے؟ یا تو اس کو ڈیتھ نہیں جا سکتا ہے، اس کو ڈیتھ دینا امپاسبل، یا جب تک وہ اپنے کسٹڈی میں ہوتا ہے تو نہ تو اس کو لیبر پہ لگایا جا سکتا ہے، اس سے مزدوری وغیرہ یا اس طرح خطرناک کام جو لیبر ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لیا جا سکتا ہے، یا اس کے پاؤں میں زنجیر لگانا یا اس کے ہاتھوں میں زنجیر لگانا یا اس کو کارپورل پنشمنٹ یہ نہیں دیا جا سکتے اس وقت تک جب وہ انڈر کسٹڈی ہو. اس میں ایک شرط ہے، یہاں پر کنڈیشن لگایا جاتا ہے
کہ provided that if there is reasonable apprehension کا مطلب کیا ہے کہ fear especially of future evil. apprehension کا مطلب ہے کہ فیوچر میں اس کا ایک خطرہ پاسبل ہو. تو یہاں پر of the escape of the juvenile offender from the custody who is more than 16 years of age and involved in heinous offense, or he is previously convicted of an offense punishable with imprisonment for life for reason to be recorded, he may be handcuffed or put into a solitary without companion confinement in a juvenile rehabilitation center or observation home for a period not exceeding 24 hours. یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ اس میں کنڈیشن ہم نے پہلے یہ بتایا کہ اس سیکشن کے مطابق جوینائل کو نہ تو ڈیتھ دیا جا سکتا ہے، نہ اس سے لیبر کا کام لیا جا سکتا ہے، نہ اس کے پاؤں میں زنجیر لگایا سکتے ہیں، نہ اس کے ہاتھوں میں زنجیر لگایا جا سکتا ہے، نہ اس کو کارپورل پنشمنٹ دیا جا سکتا ہے اس سیکشن کے مطابق. لیکن اس میں ایک کنڈیشن لگایا گیا ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر جوینائل فیوچر میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یا اس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یا وہ مطلب یہاں پر آپ لوگوں نے کہ پرووائڈڈ دیٹ اف دیر از ریزنیبل اپریہینشن، اگر ممکن یہ ہے کہ فیوچر میں وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ اسکیپ کر سکتا ہے، وہ بھاگ جا سکتا ہے، ایسے جوینائل افینڈر فرام کسٹڈی جو مطلب اپنے کنٹرول میں ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کا ممکنات ثابت ہو کہ وہ بھاگ سکتا ہے who is more than 60 اور اس کی عمر بھی 16 سال سے اوپر ہے، اور اس کی افینس بھی ہینس افینس اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس نے کوئی مرڈر وغیرہ کیا ہو، اور ہی از پریویسلی کنوکٹڈ آف این افینس پنشیبل، یا اس کو پریویسلی ایک ایسے سزا مل چکی ہو کہ اس کی مطلب یا تو امپریزن میں دیا گیا ہو یا اسے ایک خطرناک سزا اس کو دیا گیا ہو. فار ریزن ٹو بی ریکارڈڈ ہی مے بی ہینڈ کپ، تو پھر ایسی صورت میں اس کو ہینڈ کپ بھی لگایا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں زنجیر بھی لگایا جا سکتا ہے، یا اس کو اکیلے جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اکیلے بھی رکھا جا سکتا ہے. کتنے عرصے کے لیے؟ مطلب 24 آورز کے لیے. یہاں پر یہ کنڈیشن آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جوینائل کو تو ڈیتھ وغیرہ یہ نہیں جا سکتے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر اس کی عمر 16 سال سے اوپر ہو اور اس کی افینس بھی بہت خطرناک ہو، اور پھر وہ بھاگنے کی ممکنات زیادہ ہو کہ وہ بھاگ سکتا ہے کسٹڈی سے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے ہاتھوں میں زنجیر لگانا، یا اس کی اس کو ایک ایسی جگہ پہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، جوینائل ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس کو اکیلے 24 گھنٹے کے لیے رکھا جا سکتا ہے اور اس کی آبزرویشن کی جائے گی. تو یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے. تو دس واز سیکشن نمبر 16. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سیکشن 17 اور 18 ڈسکس کریں گے، اور بہت جلد JJSA 2018 ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ MCQs کی طرف آئیں گے. تھینکس فار واچنگ، ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.